بچی ہے جس سے حضرت عباس کو بڑی محبت تھی. جب بھی وہ سامنے آتی تو حضرت عباس کا غیظ ختم ہو جاتا. حضرت عباس سے حضرت عباس کی والدہ کو بڑی محبت تھی. ہر ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی نا تو آپ کی والدہ حضرت ام البنین بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اب مولا آئیں گے، میرے بچے کو چومیں گے، میرے بچے کو اٹھائیں گے، پیار کریں گے کہ میں دیکھوں گی کہ مولا کس طرح میرے بچے کو بوسے دیں گے. جب مولا آئے، مولا کائنات علی شیر خدا جب آئے تو آغوش میں لیا اور آپ نے ہاتھوں کو بوسا دینا شروع کیا، دونوں بازوؤں کو آپ نے بوسا دیا. تو حضرت ام البنین سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، شکوہ نہیں کر سکتے تھے. جانتے ہیں آپ کی بیوی کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. سیدۃ النسائی اہل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ جانتی تھی، شکوہ نہیں کر سکتی تھی. مولا کائنات نے پوچھا ام البنین کیا بات ہے؟ حضرت ام البنین نے کہا کہ مولا کوئی خاص بات نہیں. ام البنین میں جانتا ہوں، میں امام ہوں، تمہارے دل میں جو بات ہے وہ میں جانتا ہوں، کھل کر بات کریں. حضرت ام البنین نے فرمایا مولا جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے اور میں دیکھ بھی چکی ہوں، جب کبھی بھی آپ کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو آپ چہرے پر بوسا دیتے ہیں، گلے کو بوسا دیتے ہیں، ہونٹوں کے بوسے لیتے ہیں. لیکن شاید وہ زہرا زادے تھے اور یہ میرا بیٹا ہے. مولا کائنات نے فرمایا نہیں ام البنین، اس کے دونوں بازو میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے. یہ جو میرا بیٹا عباس ہے اس کے دو بازو میدان کربلا میں ختم ہو جائیں گے، اسی لیے میں اس کے بازوؤں پر بوسے دے رہا ہوں. حضرت عباس کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی اور اہل بیت کو بھی حضرت عباس سے بڑی محبت تھی. جب آپ کی عمر ابھی 1 برس نہیں تھی، لکھنے والوں نے آپ کی سیرت کو اس طرح لکھا ہے کہ آپ کی عمر ابھی 1 برس کی نہیں تھی، مولا کائنات کا گھر تھا اور آپ کا صحن تھا. ایک بازو حضرت زینب نے پکڑ رکھا تھا، دایا بازو حضرت زینب نے پکڑ رکھا تھا اور بایاں بازو حضرت ام کلثوم نے پکڑ رکھا تھا. جب مولا کائنات علی شیر خدا اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا صحن میں اپنی 2 بیٹیاں حضرت عباس کو چلانا سکھا رہی ہیں. مولا کائنات نے پوچھا اچھا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو حضرت زینب نے فرمایا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. 10 محرم کی تاریخ تھی، کربلا کا میدان تھا. آپ امام حسین علی مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عباس حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے مولا مجھے اجازت دے، میں عصر سے پہلے ان لوگوں کو ختم کر دوں. ان کی کیا اوقات ہے جو آپ پر پانی کو روک سکے، اور ان کی کیا اوقات ہے جو آپ کے بچوں کو ختم کرے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس، میرے نانا مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حسین میرے بچے، اگر نانا کے دین کو زندہ رکھنا ہے تو وہ تیرے خون سے زندہ ہوگا. عباس، لوگوں نے بنی ہاشم کے شجاعت کو دیکھا ہے، بدر میں، احد میں بنی ہاشم کے شجاعت کو لوگوں نے دیکھا ہے. اب کربلا میں بنو ہاشم کے صبر کو دیکھیں گے. حضرت عباس کربلا کی میدان کو دیکھتے رہ گئے. جب 10 محرم کی تاریخ آئی، مولا حسین کے چاہنے والے
اور آپ کے خاندان والوں کے لاشیں ایک ایک کر کے اٹھاتے رہے۔ اتنے میں ننھی سی شہزادی چھوٹی سی سکینہ دوڑتے ہوئے آپ کے چچا کے پاس آئی۔ حضرت عباس نے جیسے ہی سکینہ کو دیکھنا تھا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہ ننھی سی شہزادی جیسے ہی حضرت عباس کے پاس آنا تھا تو سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو حضرت عباس کے چہرے پر اس طرح رکھا اور یوں عرض کرتی ہے، اے میرے چچا عباس، 3 دن ہو گئے میں نے پانی نہیں پیا۔ میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن میرا بھائی علی اصغر اگر اسے پانی نہ ملے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یا امی، اے میرے چچا عباس، جا کر پانی لے آئے تاکہ میں علی اصغر کو دے سکوں، تاکہ وہ پانی پی کر اور تھوڑے دن زندہ رہ جائے۔ حضرت عباس کو وہ ننھی شہزادی کے باتوں کو سننا تھا، ان کے الفاظوں کو سن کر آپ کے آنکھ نم ہو گئے۔ حضرت عباس نے سکینہ کو لیا اور امام حسین علیہ مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے میرے مولا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کے پانی لے آؤں، یا پھر میرے لیے دعا کریں تاکہ میں مر جاؤں۔ اب ان بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب صرف میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو میرے لیے دعا کریں کہ میں مر جاؤں، یا پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر جاؤں اور پانی لے آؤں۔ مولا حسین نے فرمایا، عباس، اگر تمہیں اجازت لینی ہے تو زینب کے پاس چلے جانا، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر تم پانی لانے کے لیے چلے جانا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ کو لے کر حضرت زینب کے خیمے کے پاس آئے، آ کے دہلیز میں اس طرح بیٹھا جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے۔ بی بی سکینہ سے فرمایا کہ بی بی سکینہ، آپ اندر جائیں اور میرے آقا زادی سے فرمائیں کہ آپ کا غلام عباس حاضر خدمت ہے۔ بی بی سکینہ گئی اور حضرت زینب کو لے آئے۔ جیسے ہی حضرت زینب کا آنا تھا دہلیز میں تو حضرت عباس نے دست ادب کو جوڑا اور عرض کرنے لگے، بی بی، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر جا کے پانی لے آ سکوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھا نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر جا کے پانی لے آ سکوں۔ حضرت زینب کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت عباس نے فرمایا، بی بی، کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ اگر گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا، نہیں نہیں عباس، تم سے اور گستاخی کبھی نہیں ہو سکتی۔ عباس، مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ زینب، تم ایک دن قیدی بنو گی اور رسیوں میں تمہیں جکیڑ کر بازاروں میں لے جا کر بے پردگی کی حالت میں تمہیں پتھر ماریں گے۔ عباس میں سوچتی رہی، جس کا بھائی عباس جیسا ہو تو میں قیدی کیسے بنوں گی؟ لیکن عباس، آج مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا اور مجھے بے پردگی کی حالت میں پتھروں سے بھی لوگ ماریں گے۔ عباس، مجھے پورا یقین ہو گیا، بی بی، آپ مجھے اجازت دیں۔ جیسے ہی حضرت زینب سے اجازت ملی تو حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ لکھنے والوں نے اس طرح لکھا ہے، حضرت عباس کی رفتار کو، وہ اس طرح تیز تھے جیسے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر، جس طرح نکلتا ہے حضرت عباس اسی طرح رفتار سے نکلے۔ حضرت عباس میدان کربلا میں پہنچے تو یزیدی لشکر کہنے لگا، اس کے رفتار سے معلوم پڑتا ہے کہ آج ہمیں یہ زندہ نہیں چھوڑے گا،
چاہے جو کچھ بھی کر لے، عباس کو آج روک لیں۔ سارا لشکر جو ہے وہ آپ کو رکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت عباس لشکر کو چیرتے ہوئے، روایات میں آتا ہے حضرت عباس کا تلوار جس کو لگا ایک جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت عباس لشکر کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے۔ جب آپ نہر کے پاس پہنچے، آپ نے آپ کے گھوڑے سے مشکیزے کو نکالا اور پانی میں ڈبویا تو آپ کا گھوڑا حضرت عباس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت عباس نے گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو گھوڑے نے رو رو کر اپنی زبان میں کہا۔ تو حضرت عباس کا گھوڑا کہنے لگا، اے میرے آقا، پہلے آپ پانی پی لیں، میں میرے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ تو حضرت عباس نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے گھوڑے، جس طرح تو تیرے آقا کے بنا پانی نہیں پیتا، تو پھر میں میرے مولا حسین کے بغیر پانی کیسے پی لوں؟ اگر میں آج اس دن پانی پی لیا تو میرے بابا علی کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدی لشکر آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یزیدی لشکر کہتا ہے کسی بھی طرح عباس کو آج روک لیں، کسی حالت میں بھی پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ان کو پانی مل گیا تو ان کے جانوں میں جان آ جائے گی۔ پانی کے ملنے کی وجہ سے حسین کا لشکر ہمیں ہرا دے گا، عباس کو دور سے وار کریں۔ تو ظالموں نے ہزاروں تیروں کو چلایا، دور سے وار کیا۔ ایک ظالم نے نشانہ لگا کے آپ کے بازو پر وار کرتا ہے تو آپ حضرت عباس نے مشکیزے کو دوسرے بازو میں پکڑا، تو اتنے میں دوسرے ظالم نے دوسرے بازو پر نشانہ لگا کے وار کرتا ہے اور وہ بازو کٹ کر وہ بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس کے دونوں بازو شہید ہو جاتے ہیں اور آپ حضرت عباس مشکیزے کو منہ سے پکڑتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم نشانہ لگا کے آپ کے آنکھ پر تیر چلاتا ہے اور آپ حضرت عباس رفتار سے بڑھنے لگے تو ایک ظالم مشکیزے کو نشانہ لگا کے تیر چھوڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے ظالم منہ میں پکڑے ہوئے مشکیزے کو نشانہ لگا کے تیر کو چھوڑتا ہے۔ اس بار جو تیر چلا مشکیزے سے ہوتے ہوئے آپ کے سینے میں جا پھنستا ہے۔ اتنے میں ایک اور ظالم پیچھے سے آپ کے سر پر وار کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عباس زمین پر گرے تو حضرت عباس نے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، جو آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کیا، لیکن آپ نے آپ کے بازوؤں کو دیکھا۔ تیر نکالنے کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے دونوں بازو نہیں، آپ نے گھٹنوں کے بل تیر کو نکالا آنکھ سے اور زور سے پکارا کہ مولا حسین میری مدد کے لیے آ جائیں۔ جیسے ہی حضرت عباس کا بلانا تھا، مولا حسین رفتار سے بڑھنے لگے تو آپ نے راستے میں کیا دیکھا؟ مولا حسین نے دیکھا کہ عباس کا کٹا ہوا بازو تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، اس بازو کو لے کر سینے سے لگایا، یہ تو میرے عباس کا کٹا ہوا بازو ہے، اور آپ نے ٹٹولا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو دوسرا بازو بھی ملتا ہے، اس بازوؤں کو لے کر چومنے لگے۔ حضرت عباس کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی حضرت عباس کے پاس پہنچنا تھا تو مولا حسین نے حضرت عباس کے سر کو اپنے مانڈی پر رکھا اور حضرت عباس نے مولا حسین سے فرمایا، مولا مجھے معاف کر دیں، میں پانی خیموں تک نہ پہنچا سکا، میں نے بہت کوشش کی، مولا مجھے معاف کریں اور سکینہ سے بھی کہہ دیں
کہ میں پانی نہ پہنچا سکا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس، خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس زمین پر پیاسے مارے جائیں، اور عباس قیامت تک ہماری اس پیاس کو لوگ یاد کریں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے میرے مولا، میں نے بچپن سے لے کر آج تک آپ کو تکلیف نہ دی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا اے میرے بھائی عباس، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ کہ میرے مولا، میری ماں کہا کرتی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی میں نے آپ کی زیارت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جاتے وقت بھی آپ کی دیدار کروں، آپ کے چہرے کو دیکھوں۔ مولا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا آپ کے دامن سے میری آنکھ کو صاف کر دینا۔ مولا حسین نے آپ کے امامے سے خون کو صاف کیا۔ جیسے ہی خون صاف کرنا تھا تو حضرت عباس نے جی بھر کے دیدار کیا، جی بھر کے زیارت کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حضرت عباس سے، عباس آج تجھ سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی میرے آقا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ عباس، بچپن سے لے کر آج تک آپ مجھے آقا کہہ کر بلاتے رہے، حضور کہہ کر بلاتے رہے، کبھی سید کہہ کے بلایا، کبھی حضور کہہ کے بلایا، ایک مرتبہ بھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا۔ اور عباس، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ۔ آپ نے روتے ہوئے زارو خطار مدینے کی طرف منہ کیا، اور حضرت عباس فرماتے ہیں، ماں دیکھا ہمارے آقا زادی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہاں وہ سید زادی فاطمہ زہرا کا بیٹا، اور کہاں خنیز ام البنین کا بیٹا۔ اتنے میں حضرت عباس نے آپ کے سر جو ہے مولا حسین کے قدموں میں رکھا۔ جیسے ہی قدموں میں سر رکھنا تھا، آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ مولا حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔